ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مشرکین جو ہیں وہ تو کئی قسم کے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، گائے کی بھی پوجا کرتے ہیں، دریا کی موجوں پہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سجدے کرنے کے لیے، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے جو پہلی برائی ہے نا وہ بت پرستی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ ابتدا ہوئی ہے اس کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو کوئی زمین کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جب قریب آیا تو اس وقت یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اور ابتدا کیسے ہوئی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں کچھ اللہ والے لوگ تھے، صالحین تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بڑے مقرب بندے۔ وہ آہستہ آہستہ موت آتی گئی، فوت ہوتے گئے، تو ابلیس لعین نے انسانوں کی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل میں آ کر ان لوگوں کو اظہار کیا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو سارے فوت ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کس سے نصیحت حاصل کریں گے؟ یعنی بظاہر وہ ہمدرد بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو فوت ہو گئے ہیں نا، ان کی ہم تمثیل بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں ان کی شکل کے، اور وہ ہم اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں، تو ان کو دیکھ کے ان کے کارناموں کو یاد کریں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو خدا سمجھو، بھئی بس ایک یادگار ہے، لیکن اسی سے کام بگڑتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھر ہیں جو اہل بدعت ہیں، ان کے گھروں میں اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی قد آدم تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ ان پر پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہے کہ ہمارے بزرگ کی، ہمارے پیر کی، ہمارے مرشد کی تصویر لگی۔ حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ تصویر رکھنا تو حرام ہے۔ گھر میں اگر تصویر ہو تو اللہ کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اور خاص طور پہ پھر تصویر کو تعظیم اور عبادت کے لیے رکھا جائے، یہ تو پھر وہ شرک کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں بنائی ایسی تمثیل۔ انہوں نے کہا میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اس نے وہ ان کی ڈمی بنا کے، ان کی شکلیں بنا کے، وہ 5 بزرگ تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ 5 تھے۔ اچھا اللہ کی شان ہے کہ اس وقت یہ پنجتن کا مسئلہ تھا، جیسے آج بھی پنجتن کا مسئلہ ہے نہیں؟ تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ بڑے طریقے سے کیا بات کر جائے؟ کہتے ہیں نا پنجتن پاک، کیا معنی؟ یعنی صرف یہی پاک ہیں، باقی سب ناپاک۔ تو نعوذ باللہ جب صحابہ کوئی اہل بیت کو ناپاک کہیں گے تو مسلمان کہاں رہے؟ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ یہ 5 ہیں ہمارے دنیا اور آخرت کے سہارے۔ تو اس وقت بھی یہی مصیبت تھی پنجتن، جیسے آج ہے پنجتن پاک، اور ایک ہے پنج پیر، کہتے ہیں جی ہاں 5 پیر کٹھے ہیں، بزرگ کٹھے ہیں۔
بعض لوگوں نے بڑا ہوا ہے. ہم میرے اپنے گاؤں کے آگے تھوڑا سا فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کی جگہ اس پہ وہاں ایک قبر ہے، اللہ عالم کس کی ہے، اس جگہ کا نام بھی پنج پیر تھا. تو وہاں کے جو زمیندار تھے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے، ان سے میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو خود پتہ نہیں، پہلے تو نہیں تھی قبر، پتہ نہیں کس نے بنا دی ہے. تو ایسے فرضی بنتے رہتے ہیں مسائل، اللہ معاف کرتے. ابتدا یہاں سے ہوئی. ابھی ہندوستان میں، سری لنکا میں اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں جائیں، دیوی دیوتا یہ سب کیا ہے؟ وہی ان کے یعنی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق میں ان کے بزرگوں کی شکلیں ہیں یا پھر سیارات کی شکلیں ہیں. اس لیے کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے 2 ہاتھ ہیں. اچھا، کچھ خدا مؤنث ہیں وہ دیوی کہلاتے ہیں، کچھ مذکر ہیں وہ دیوتا کہلاتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے مؤنث خدا کیوں بنائے کہ شاید اس مذکر خدا کو ضرورت پڑے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، یاد رکھو، پھر اللہ عقل چھین لے. اس لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب آدمی نافرمانی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قتل تو کر دیا، جرم کر بیٹھا، لیکن اب یہ سمجھنا آئے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں. عقل چلی گئی. اب جناب بھائی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑوں میں اور وادیوں میں گھوم رہا ہے کہ کیا کروں، کیا کہاں پھینکوں. اللہ نے حابیل پہ بھی رحم کیا کہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو. کوے آئے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک کوا مر گیا تو باقی نے گڑھا کھودا اور اس مردہ کوے کو اس گڑھے میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی. اس لیے قابیل کہتا ہے کہ یا لیتنی ان اکون مثل ھذا الغراب، کاش میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. ان کو بھی پتہ ہے کہ مردے کو کیسے دفنایا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں. کیوں؟ عقل چلی گئی. اس لیے جب آدمی جرم کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، پھر عقل چلی جاتی ہے. اس سے بڑی بد عقلی ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے بناؤ اور پھر کہو خدا ہے. یعنی بناتے بھی اپنے ہاتھ سے. آزر خود بت بناتے تھے نا، حضرت ابراہیم کے ابا، اور پھر اس کو خدا بھی کہتے تھے. اسی لیے تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ ابا جانی آپ کیا کرتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع. نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، خدا کیسے ہیں یہ اندھے بہرے خدا ہیں. اور آگے حضرت ابراہیم نے جو بات کی نا وہ اصل ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. آپ نے فرمایا ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. یہاں سمجھا دیا کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں، اصل میں شیطان کی عبادت ہے. تو سب سے پہلا شرک جو ہے وہ یہی ہے کہ بت بنائے گئے. اور مشرکین مکہ نے تو حد کر دی کہ اللہ کے کعبے میں اور مقام ابراہیم پر، زمزم پر، صفا پہ، مروہ پہ 360 بت رکھ دیے. ان میں ان کے جو مشہور بت تھے نا، حبل تھا، لات تھا، عزا تھا، منات تھا. کچھ مکے اور طائف کے درمیان میں تھے. انہی کی وہ قسمیں کھاتے تھے اور انہی کی وہ جا کے ان کے آگے دعائیں کھڑے ہو کے بنتی کرتے تھے. یہ 360 کیوں تھے آخر؟ اس بات کو بھی سوچیں. بھئی ابھی پوجا کرنا ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے، 2 کافی ہیں، 3 کافی ہیں، 360 جمع کر دو. اس کے 2 جواب لکھے علماء نے. ایک تو یہ ہے کہ اصل میں وہ ہر روز ایک نئے خدا کو پوجتے تھے.
لہذا سال کے 360 دن ہیں تو 360 خدا ہوگا۔ جیسے ہندوستان میں دیکھو نا جی دیوی دیوتا، یعنی اتنا ہندو نہیں ہے جتنی ان کے دیوی دیوتا ہیں، 35 کروڑ دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں۔ خدا زیادہ ہے، ماننے والے کم ہیں۔ تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ مکے میں جو قریش تھے نا، یہ سب سے بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اور شان والا، اور سخاوت میں، اور جود میں، اور کرم میں، حجاج کی خدمت میں، کعبے کی مجاورت میں یہ مشہور تھے۔ تو انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جس قبیلے سے صلح ہوتی تھی نا، اس کے خدا کو لا کے یہاں رکھ دیتے تھے کہ تمہاری ہماری صلح ہے، تمہارا خدا ہمارے پاس۔ اور پھر جب جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو پکڑ کے باہر پھینک دیتے، لے جاؤ اپنا خدا، تم جانو تمہارا خدا جاؤ۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہانگ کانگ میں گیا تو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، قاری طیب صاحب، ان کے دعوت پر، تو شام کو ہم ویسے مارکیٹ میں نکلے کہ چلو یہاں کی بازاروں کو دیکھیں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو بت ہیں نا، خدا جو ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے، ربڑ کے بنے ہوئے، پلاسٹک کے، لیدر کے بنے ہوئے، اور ان کے ٹانگوں میں رسیاں ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں، خدا لٹک رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر وہ لے جاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پھر اس کے آگے ہاتھ مان کھڑے جاتے ہیں۔ اور بھئی وہ تو خود لٹکا ہوا تھا، پانی پہ چڑھا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ عقل چھین لی تو کیا کر سکتے؟ آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، یہ نہ کہیں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے یا مولوی مدنی کہہ رہا ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا، کعبے میں آئے ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، آپ نے طواف کیے ہیں، صفا مروہ دوڑی ہے، لبیک پڑھی ہے، اتنا تو آپ کو بھی عقل ہے کہ جن بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ داتا کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو کہ داتا اللہ کے سوا کسی کو کہنا جائز ہی نہیں۔ اب تو خیر لاہور سارا داتا کی نگری ہے نا، خدا کی نہیں ہے وہ۔ میں نے خود دیکھا ہے وہاں کہ لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور الٹے پاؤں چل رہے ہیں، جیسے طواف الوداع کے بعد تم الٹے پاؤں چلتے ہو، حالانکہ یہ بھی بدعت ہے، الٹے پاؤں چلنے کا کوئی حکم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں وہاں یہ علی حجویری سے مانگتے ہیں نا، اتنی رو کہ یہ خدا سے بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اور وہاں کے جتنے بڑے بڑے گھرانے ہیں نا جو بدعات میں الجھے ہوئے ہیں، ان کا تو اصول ہے کہ جب تک داتا کے لنگر سے کھانا نہیں آئے گا وہ کھانا نہیں کھاتے، پہلے وہ اس کو اپنے کھانے میں ملائیں گے، ایک ایک چمچ پھر کھائیں گے۔ میرا اپنا ایک رشتہ دار تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، میرے ساتھ اکٹھے پڑھتے رہے، میرے ماموں کا بیٹا تھا، بڑا ہی ذہین اور بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ وہ گھر سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گیا، اصل میں اس کو کوئی دماغ خراب ہوا، کوئی فلم میں کام کرنے کا شوق ہوا، تو والدین ناراض ہوئے نکل گیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے والدین رو کے تھک کے بیٹھ گئے کہ اللہ والا مر گیا، زندہ ہے، کیا ہوا۔ ایک دن میں وہاں گیا حضرت علی حجویری کے مسجد میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، لاہور آئے ہوئے ہیں نماز بھی، اور اس وقت ان کا جو امام تھا نا وہ میرے علاقے کے تھے، میں نے کہا اس کو بھی مل لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے۔ مجھے ایک آدمی پہ شک ہوا کہ یہ تو وہی میرے ماموں کا بیٹا ہے، خورشید اس کا نام تھا، لیکن شکل بدلی ہوئی تھی، اس نے بال یہاں تک رکھے ہوئے تھے، سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، سبز پگڑی پہنی ہوئی تھی، گلے میں جناب کنٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ڈالی ہوئی تھی، ایسا اس نے بھی شاید مجھے دیکھا، وہ گم ہو گیا، مجھے بھی شک پڑ گیا۔
بہرحال میں نے اس کو ڈھونڈ لیا، بڑا لمبا واقعہ، کیسے ڈھونڈا، مل گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا کر، انہوں نے کہا مکی صاحب اس سے اچھا کام دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے حضرت کچھ نہ کرنا پڑتا ہے، نہ کھانا نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، چرس ملتی ہے، بھنگ ملتی ہے، گانجا ملتا ہے، عورتیں ملتی ہیں، ہر چیز مل رہی ہے مفت میں، مزے کر رہے ہیں، کیا اس سے اچھا کام اور کون سا ہے؟ کبھی شرم کرو، تم سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہو، واحد آدمی ہو، تمہارا باپ اہل توحید سے ہے۔ اور نے کہا بہرحال یہ ہے کہ میں تو یہاں آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن جب میں نے ان کو مدد کرنے دیکھا تو میں بھی ان کے ساتھ خلیفہ بن کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں ان کے بڑے خلفاء میں ہوں۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، اب میرے ساتھ سیدھا آرام سے چلو، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا کہ یہ میری چوری کر کے بھاگا ہے، اس کو پکڑو۔ تمہارے اس علاقے کا تھندار جو ہے نا ایس ایچ او، اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں ابھی بندہ بھیج کے بلاؤں۔ اس وقت ٹیلی فون تو نہیں ہوتے تھے نا۔ اور نے کہا بس آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، میرا راز رہنے دیں، یہاں مجھے بے عزت نہ کریں ان کے سامنے، ان کا تو میں خلیفہ بنا ہوا ہوں۔ میں آپ بتا دیں گے کہا، میں نے کہا میں ایمبیسیڈر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس نے کہا میں وہیں آ جاؤں گا، اگر نہ آؤں تو اب آپ کو تو میرے ایڈریس کا پتہ ہے نا۔ بہرحال وہ دوسرے دن آ گیا، پھر میں اس کو پکڑ کے لے آیا، والدین کے بال شال کٹوائے، پھر انسانوں کے حلیے میں آ گیا، پھر بندہ بن گیا۔ پھر میں اس کو عمرے پہ بھی لے آیا الحمدللہ، میرے ساتھ پڑھتا تھا، بہت بڑا ذہین آدمی تھا۔ بس اللہ معاف کرے، جب خدا ناراض ہو تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی جو شرک کی بنیاد ہے، اب میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا تھا، جن کی قبروں پہ جا کے تم سجدہ کرتے ہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ کیا ان کا تم نے جنازہ پڑھا ہے؟ تم نے نہیں پڑھا، جو کسی مسلمان نے تو پڑھا ہے نا۔ میت سامنے رکھی ہے، تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ قبریں خود کھودتے ہو، کندھا خود دیتے ہو، قبر میں خود اتارتے ہو، اوپر مٹی خود ڈالتے ہو، پھر جب وہ 2 میٹر نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتا ہے۔ یعنی جب تک وہ باہر تھا تمہارا محتاج تھا، غسل تم دو، کفن تم دو، دفن تم کرو، قبریں تم بناؤ، لیکن جب حضرت دفن ہو جائے اب وہ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر نہیں کہ اللہ ناراض ہو تو عقل چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور دوسری بات جو میرے مالک نے یہاں قرآن میں فرمائی ہے نا، اس پہ اگر غور کرو تو جھگڑے ختم۔ اللہ نے فرمایا اگر 2 خدا ہوتے، یہ تو نظام عالم ہی درہم برہم ہو جاتا، ایک کہتا ابھی رات رہنے دو، ایک کہتا نہیں میں تو ابھی سورج نکالتا ہوں، دوسرا کہتا دن رہنے دو، کہتا میں تو ابھی رات کو نکال رہا ہوں۔ اچھا اب ان کی اگر لڑائی ہوتی، اگر دونوں برابر ہو جاتے پھر خدا کیسے بن گئے؟ اگر ایک ہار گیا تو ہارا ہوا خدا کیسے بن گیا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہوتا تو آسمانوں اور زمینوں کا نظام تباہ ہو کے رہ جاتا۔ یہ ایک الہ ہے جس کی شان ہے کہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی ہے، آسمانوں زمینوں کا مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، مدبر بھی ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا بھی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس پہ موت آ جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟